الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے اللہ رب العزت کے کلام مقدس کی ایک آیت شریفہ آپ کے سامنے پیش کی، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، جس کے اندر جان ہے، روح ہے، اس کو اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف جانا ہے۔ چاہے انسان ہو، جانور ہو، چیونٹے ہوں، پرندے ہوں یا جنات ہو، جس کے اندر روح ہے، جان ہے، اس کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ تو طے ہے۔ دنیا میں بے شمار چیزوں کے اندر انگنت لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، غیر مسلم ہو، مشرک ہو، ہر ایک شخص اس بات کو مانتا ہے کہ مرنا ہے، ہر ایک شخص کو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ جب اس کا وقت مقررہ آ جائے گا، کوئی بھی چیز اس کو موت کے چنگل سے بچا نہیں سکتی، نہیں بچا سکتی، یہ تو طے ہے۔ ہماری اور آپ کی مثال اس جلتے ہوئے چراغ کی طرح ہے کہ چراغ جب تک جل رہا ہے اپنے آس پاس کی چیزوں کو روشنی دے رہا، اجالا دے رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہوا کا جھونکا آتا ہے چراغ گل ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ جب تک انسان کے اندر روح کا چراغ جل رہا ہے، تب تک انسان چل رہا ہے، گھوم رہا، دوڑ رہا، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، تلاوت کے اندر لگا ہوا ہے یا گناہوں کے کام میں ملوث ہے، لیکن جیسے ہی موت کا طوفان آتا ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس دارے فانی کو چھوڑ کر دارے بقا کی طرف چلا جاتا ہے۔ مٹی سے بنا تھا، مٹی میں مل جاتا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا اس دنیا میں، کبھی نہیں مرنا ہے۔ اسی کی طرف توجہ دلوائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ آپ کو دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح پردیسی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب ہم اور آپ سفر کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اپنے وطن اصلی کو چھوڑتے ہیں، کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو کسی مقصد کے حصول کے لیے جاتے ہیں۔ دوران سفر مسافر جب تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو کسی جگہ پر پلیٹ فارم کے اوپر یا کہیں اور جا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ مجھ کو اس جگہ ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کام کو پورا کرنے کے بعد میرا اصل ٹھکانہ، وطن اصلی جو ہے، میرا اپنا گھر ہے، وہیں جانا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ تو یہی حال انسان کا ہونا چاہیے کہ دنیا سیرگاہ نہیں، تفریح گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، آپ کو سب کو بھیجا ہے امتحان کے لیے کہ جائیے دنیا میں کیسے آپ اعمال کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے، جیسے ہم یہاں پر اعمال کریں گے اسی کے اعتبار سے ہمارے ساتھ مرنے کے بعد سلوک کیا جائے گا۔ اگر ہم نے اچھے
اچھے اعمال کیے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جنتیں ہیں، اس کی نعمتیں ہمارا خیر مقدم کریں گی، اور اگر ہم نے برے اعمال کیے ہیں تو سمجھ جاؤ جہنم، اور وہاں طرح طرح کے عذاب بھی تیار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچائے، ہم سب کو بچائے، اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانے کی طرح ہے، کافر کے لیے جنت کی طرح ہے۔ اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ قید خانے کے اندر تمام چیزیں وہ نہیں ملتی جو انسان چاہتا ہے، راحت و آرام کے تمام سامان نہیں ملا کرتے، اسباب عیش نہیں ملا کرتے، تکالیف بھی ہوتی، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، اور تکلیف غم کے مسائل پہاڑ بھی ٹوٹتے ہیں، لیکن انسان برداشت کرتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، حالات بھی بگڑیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، تکالیفیں بھی ہوں گی، لیکن صبر اور شکر سے کام لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک حدود کے اندر رکھا ہے، اوامر نواہی ہیں، فرائض ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے، اسی طرح سنن واجبات بھی لگا دیے کہ دیکھو اس حدود کے اندر چلنا ہے، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، منمانی زندگی نہیں گزارنا ہے، کیونکہ اگر تم نے منمانی زندگی یہاں گزاری تو آخرت کے اندر سوائے ہلاکت کے، بربادی کے، رونے کے، افسوس کرنے کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، یہ امتحان گاہ ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا ہے، ورنہ وہاں پر افسوس کرنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ جب ہمارے اور آپ کے جسم سے روح نکل جائے گی تو اس وقت پتا چلے گا کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اور نماز پڑھنا، ذکر کرنا، اس کی کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے، کیا وقت ہے، وہاں اس کا احساس ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے عقل مند وہ ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی اطاعت نہ کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے نفس کو اللہ کا غلام بنا دے۔ ہاں، بدبخت وہی ہے جو جیسا تھا ویسے پڑا رہا، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بدبختوں میں نہیں، نیک بختوں میں شامل ہونا ہے، مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ موت برحق ہے، کفن ملنے میں شک ہے۔ موت برحق ہے، کفن ملنے میں شک ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ بے شمار لوگ مر جاتے ہیں، پانی میں ڈوب جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، لاش بھی نہیں ملتی، کفن بھی نہیں ملا، ہوائی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، چتھڑے اڑ جاتے ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں بچتا، کفن تک نصیب نہیں ہوتا۔ تو موت پر حق ہے، کفن ملنے میں شک ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، بہت امیر تھے، بہت بڑے تھے، رئیس تھے، کئی کوٹھیاں تھی، غلام تھے، خدام تھے، نوکر تھے، حویلیاں تھی، 4 جوان بیٹے تھے، لیکن کوئی شخص ان کے تعاقب میں تھا، دشمنی تھی۔ اس نے موقع پا کر انہیں مار کے اور دریا کے اندر پھینک دیا۔ کئی دنوں تک وہ لاش پڑی رہی، یوں ہی پھول گئی، بدبو آنے لگی، اوپر جب آ گئی، علاقے والوں نے جب دیکھا کہ ارے یہاں پر تو لاش پڑی ہے، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس آئی، اس لاش کو باہر نکالا، پہچان میں بھی نہیں آ رہی تھی، شناخت میں بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ لاش کس کی ہے۔ بہرحال کسی طریقے سے اندازہ کیا کہ یہ شاید مسلمان ہے، قریبی بستی مسلمانوں کی تھی، اس لاش کو اسی کے حوالے کر دیا کہ بھائی یہ مسلمان لگ رہا ہے، اس کو اپنی شریعت کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اس کی رسم و رواج ادا کر کے اس کو دفن کر دو۔ مسلمانوں نے اس کو کسی طریقے سے غسل دیا اور ساتھ ہی میں اعلان کر دیا کہ بھائی لاوارث لاش ملی ہے، جس شخص کو چاہیے، جس کا ارادہ ہو تو وہ اس میں کیا ہے، اس کے کفن کے لیے چندہ دے سکتا ہے، روپیہ جمع کر سکتا ہے۔ کوئی 10 لایا، کوئی 20 لایا، کوئی 30 لایا، کوئی 50 لایا، اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے روپیہ جمع کیا اور چندے سے اس کا کفن خریدا گیا، الغرض کفن کر دیا گیا۔ مرا تھا تب بھی کوئی رونے والا نہیں تھا، لاش ملی تب بھی کوئی رونے والا نہیں تھا، کفن کیا جا رہا، غسل دیا جا رہا، کوئی رونے والا نہیں، حتیٰ کہ جب قبر میں رکھ دیا گیا کوئی رونے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا یہ ہے کس کا رشتہ دار، کس کا باپ ہے، کس کا شوہر ہے، کوئی نہیں پہچاننے والا تھا۔ بعد میں پتا چلا، ایک مدت کے بعد، کہ ایک وقفے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں صاحب تھے، ان کے 4 بیٹے ہیں، وہ بڑے امیر ہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں،
علماء نے ایک نصیحت لکھی ہے کہ بھائی اس سے پتا چلا کہ مرنے کے بعد کیا کام آئے گا. اعمال صالحہ کام آئیں گے. اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہیں تو وہی کام آئیں گے. جنت میں جب ہمارے رشتے دار اپنے اعزاء اقربا رکھ کے چلے جاتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, 3 سوال کرتے ہیں. اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو تینوں کا جواب دے دیتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو, جنت کی کھڑکیاں کھول دو, اور کہتے ہیں نم کنمت العروس, سو جا جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہے. لیکن اگر بدبخت ہوتا ہے, برا آدمی ہوتا ہے, تو فرشتے اس کی پٹائی کرنا شروع کر دیتے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانپ, گنجا سانپ آتا ہے اور اسے ڈستا ہے, کہتا ہے انا کنزک انا مالک, میں ہی تیرا خزانہ ہوں, میں ہی تیرا مال ہو جس کو تو نے جمع کیا تھا, زکات نہیں دی تھی, ہاں مجھے لے سنبھال. وہ ڈستا رہتا ہے. تو اس لیے کہا کہ جو چیز بچانے والی ہے وہ اعمال صالحہ ہے, تلاوت قرآن ہے, ذکر اللہ ہے, اور اسی طریقے سے روزہ, زکات, حج وغیرہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں یہی کام آئیں گے. اگر ہم نے مرنے سے پہلے تیاری کر لی تو یہ ہمارے کام آئیں گے, ہم کو بچا لیں گے عذاب سے. اور اگر ہم نے تیاری نہیں کی, یوں ہی منمانی زندگی گزار دی اور مر گئے, تو سوچ لو اللہ کی طرف سے اژدے ہیں, بچھو, اسی طریقے سے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے جن کے ہاتھوں میں لوہے کے آنکڑے ہوں گے اور وہ برابر پٹائی کرتے رہیں گے. اب سوچئے کیا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو. اللہ رب العزت نے, اس کے رسول نے ہمیں بار بار متنبہ کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرو, مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرو. ہم نہیں سوچتے. ہمارا کیا حال ہے, ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچپن کی عمر ہے, ابھی جوانی میں ہے, ارے ابھی تو ادھیر عمر ہے, بڑھاپے میں کر لیں گے. کس نے دیکھا بڑھاپا آئے گا؟ روز دیکھتے ہیں کہ بچہ ختم ہو گیا, نوجوان ختم ہو رہا, ہاں ادھیر عمر کا آدمی ختم ہو رہا, جی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے, پوتے ختم ہو رہے, بیٹے ختم ہو رہے. کس نے دیکھا کہ بڑھاپا پائے گا؟ ہاں ہر شخص یہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ میں 30 سال کا, 40 سال کا, 50 سال کا ہو گیا ہوں. کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میری اتنے سال کی زندگی باقی ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا. نہیں. اس لیے اگر ہم بچپن سے ہی, شروع سے ہی ہم تھوڑے تھوڑے اعمال کریں گے تو اخیر تک بہت سارے اعمال جمع ہو جائیں گے. اور اگر ہم یہ سوچتے رہے تو کل کہیں ایسا نہ ہو کفے دست ملتے رہ جائیں اور کہ ہائے افسوس کاش کہ میں نے پہلے سے کر لیا تھا. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے, اس کے بعد میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں. ایک بہت ہی اچھا عمدہ واقعہ ہے, میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں, اپنی بات ختم کر رہا ہوں. کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا بہت بڑا باغ تھا, اس میں مختلف قسم کے پھل کے درخت تھے, ایک سے بڑھ کر ایک تھے. اس نے ایک مرتبہ ایک شخص کو بلایا, اس کو ٹوکری دی, اس کو چھری دی اور کہنے لگا یہ باغ ہے, یہ ادھر دروازہ ہے, یہاں سے گھسنا ہے, اس سائڈ میں نکلنا ہے, اور اس باغ سے سب سے اچھے پھل اگر چن کے لائے, سب سے قیمتی پھل بہترین لے کر آئے تو بہترین قیمتی سے قیمتی تمہیں انعام دیا جائے گا. وہ شخص کہنے لگے تو بہت آسان کام ہے. باغ میں جب قدم رکھتا ہے تو دیکھتا باغ کے شروع میں اچھے پھل نہیں ہیں, شکل سے بھی بیکار لگ رہے ہیں, دیکھنے میں بھی اچھے نہیں ہیں. اس نے سوچا آگے جاتے ہیں. آگے گیا, تھوڑے اچھے تھے, سوچا توڑ لیتے ہیں. سوچا چلو آگے اور دیکھتے ہیں, آگے اور بڑھا کرتے اور اچھے پھل تھے. اس نے کہا اب کچھ توڑ دیتے ہیں. پھر اس نے سوچا ارے اس کے آگے اور اچھے ہوں گے, وہاں سے توڑ لیں گے. اور آگے بڑھا تو اور اچھے تھے, تو اب سوچا اب تو کچھ توڑ ہی لیتے ہیں. لیکن پھر وہی والی بات, ہماری ذہنی سوچ ہے نا کہ چلو آگے کر لیں گے, ابھی تو جوانی کی عمر, آگے کر لیں گے, ابھی بڑھاپے میں کر لیں گے, چلو ابھی تو ہماری ادھیڑ عمر کی عمر ہے, تو وہی سوچتا رہا آگے کر لیں گے. جب اخیر مرحلے میں پہنچتا تو وہاں اچھے خراب کا مسئلہ ہی نہیں تھا, وہاں تو کسی قسم کا کوئی پھل ہی نہیں تھا. سر پکڑ کے بیٹھ گیا, رونے لگا, چلانے لگا, گریبان پھاڑنے لگا, ہائے میں برباد ہو گیا. اگر میں نے شروع سے پھل توڑے ہوتے, چنے ہوتے تو میرا ٹوکرا خالی نہیں ہوتا, اس میں پھل ہوتے, آج بادشاہ قیمتی انعام دیتا. علماء نے لکھا اگر ہم شروع سے تھوڑے تھوڑے اعمال لے کر چلیں گے تو آخر عمر تک اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت سارے اعمال جمع ہو جائیں گے اور اللہ ان کو قبول فرما لے گا. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا خیر العمل ما دیم و ان قل, کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے, ہمیشگی اختیار کی جائے, پابندی سے کی جائے اگرچہ تھوڑا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.